نہیں جانے دیا. اب جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا اس دائیوں کا تو ہی انتظام فرما دے. جب عورت بچے کو جلتی ہے تو دائیوں کو تو پیش کیا ہی جاتا ہے. مولا تو انتظام فرما دے کون سی دائیوں کو منتخب کر رہا ہے, کون سی دائیوں کو چن رہا ہے. حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا ذرا نام تو بتا دے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امی سنو سنو, آج ان دائیوں کو منتخب کرنا ہے کہ جن کے ہاتھ بھی پاک ہوں گے, جن کی آنکھیں بھی پاک ہوں گی, جن کے لب بھی پاک ہوں گے, جن کے کان بھی پاک ہوں گے, جن کے کپڑے بھی پاک ہوں گے, جن کا جسم بھی پاک ہوگا. یہی تک محدود نہیں, رب ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امی آج ان دائیوں کو منتخب کرنا ہے کہ جن کا عقائد بھی پاک ہوگا. جبریل عرض کرتے ہیں مولا ذرا ان کے نام تو بتا دے, ان کا نام تو بتا دے, وہ کون سے شہر سے تعلق رکھتی ہوں گی, کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں گی. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امی سنو سنو ان کے نام سن. رب کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں مولا جلدی بتا. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ارشاد فرماتا ہے, توجہ ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امی سنو سنو پہلی دائی کا نام بتاؤں. عرض کرتے ہیں مولا جلدی بتا. اللہ ارشاد فرماتا ہے پہلی دائی حضرت حوا کو بلا کر لاؤ, دوسری دائی حضرت مریم کو بلا کر لاؤ, تیسری دائی حضرت حاجرہ کو بلا کر لاؤ, چوتھی دائی حضرت آسیہ کو بلا کر لاؤ. جبریل امی نے عرض کیا مولا حضرت حوا آدم کی بیوی اولاد آدم کی ماں ہے, حضرت مریم عیسیٰ روح اللہ کی والدہ ہے, حضرت حاجرہ اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ ہے, حضرت آسیہ موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ ہے. اے مولا یہ تو نبیوں کی مائیں ہیں. تو رب ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امی تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ نبیوں کی مائیں ہیں, لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا کہ پیدا ہونے والا بھی تو امام الانبیاء ہے, پیدا ہونے والا بھی تو مالک و مختار ہے, پیدا ہونے والا بھی تو کائنات. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, حکم اعلیٰ سنت حضرت علامہ مولانا شمس الدین صاحب. نعرہ تکبیر, خواجہ کا ہندوستان سرزمینی سیشئی. نعرہ تکبیر. جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا حوا آدم کی بیوی اولاد آدم کی ماں, حضرت مریم عیسیٰ روح اللہ کی والدہ, حضرت آسیہ موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ, حضرت حاجرہ اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ, یہ تو نبیوں کی مائیں ہیں. تو رب نے فرمایا جبریل پیدا ہونے والا بھی تو امام الانبیاء ہے, پیدا ہونے والا بھی تو نبیوں کا سردار ہے, پیدا ہونے والا بھی تو کائنات کا مالک و مختار ہے. اب جبریل امی عرض کرتے ہیں اے مولا میں ان کو کیسے بلا کر لاؤں. ایک بات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں, توجہ سے سماعت کرے. اب میں کہنے لگوں اے شیشائی والو, اے شیشائی والو, محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ, سبحان اللہ یا رسول اللہ. میں کہنے لگوں اے شیشائی والو جاؤ اپنی قبرستان سے اس پرانی قبر سے انسان کو اٹھا کر لاؤ جس کو کئی ہزار سال انتقال کی ہو گئے. توجہ ہے. تو آپ کہیں مولانا اس کا تو قبر کا بھی پتہ نہیں ہوگا کہاں ہے کہ کہاں نہیں ہے, توجہ ہے, معلوم نہیں. لیکن رب فرماتا ہے جبریل جاؤ ان چاروں کو پیش کرو. تو جبریل عرض کرتے ہیں مولا میں کہاں سے بلا کر لاؤں, ان کو دنیا سے گئے ہوئے کئی ہزار سال کا عرصہ ہو گیا. بے شک بے شک, سبحان کئی ہزار سال کا عرصہ گزر گیا, اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہے. تو رب نے فرمایا اے جبریل آج نبی دنیا میں جا رہا ہے, ان کی قبروں پہ پہنچ کے آواز لگانا تیرا کام ہے اور قبروں سے اٹھا دینا. آواز لگاؤ جا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شمس الدین صاحب. نعرہ تکبیر. حضرت جبریل امی عرض کرتے مولا کئی ہزار سال کا عرصہ گزر گیا, انہیں تو دنیا سے گئے ہوئے.
مولا کہاں سے اٹھا کے لاؤں؟ اللہ فرماتا آج نبی دنیا میں جا رہا ہے، نبی کی پیدائش کی خوشی میں یہ اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑی ہو جائیں گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ تم تو آواز لگا دینا جا کر۔ اس تاریخ سے یہ پتا چلا کہ قبروں پہ جانا جبریل امی کی قیامت تک کے لیے سنت بن گئی۔ حضرات محترم، اگر قبروں پہ جانا بدعت ہوتا، اگر قبروں پہ جانا شرک ہوتا، قبروں پہ جانا ناجائز و حرام ہوتا، تو اللہ پاک جبریل امی کو حکم نہ کرتا کہ جبریل امی ان کی قبر پہ پہنچ کے آواز لگاؤ۔ حضرت جبریل امی اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد سب پہلے حضرت حوا آدم کی بیوی کی قبر پر پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے حوا ابھی تک تم قبر پاک کے اندر آرام کر رہی ہو، اٹھ کر کھڑی کیوں نہیں ہو جاتی؟ محمد دنیا میں جا رہے ہیں، اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ۔ حضرت حوا اپنی قبر سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت جبریل امی دوسری قبر پر پہنچتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اے مریم عیسیٰ روح اللہ کی والدہ، تم بھی ابھی تک سو رہی ہو؟ چلو امام الانبیاء دنیا میں جا رہے ہیں، تم بھی آج قبر سے اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ۔ حضرت مریم قبر سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت آسیہ کی قبر پر پہنچے، آواز لگائی، اے آسیہ ابھی تک کئی ہزار سال کا عرصہ ہو گیا، اٹھی تک نہیں، سو رہی ہو؟ چلو چلو مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں جا رہے ہیں، ان کی پیدائش کی خوشی میں کھڑی ہو جاؤ۔ حضرت حاجرہ کی قبر پر پہنچتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اے حاجرہ بڑے پیارے انداز سے سو رہی ہو، بڑے پیارے انداز سے آرام کر رہی ہو، چلو چلو محمد رسول اللہ دنیا میں جا رہے ہیں، تم بھی اپنی قبر پر اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ۔ چاروں اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رسول کا مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں چاروں اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ہے جبریل امی یہ تو بتا دو کیوں اٹھایا؟ واہ واہ واہ، بے شک سبحان ایسے جگہ دیا، یہ تو بتا دو۔ کہا مجھ سے مت پوچھو، رب کی بارگاہ میں جا کر سوال کرو، جلدی چلو رب کی بارگاہ میں چلو۔ یہ چاروں رب کی بارگاہ میں چلی۔ اللہ فرماتا ہے ہوا عرش کی مولا حاضر، رب نے فرمایا مریم عرش کی مولا حاضر، رب فرماتا آسیہ عرش کی مولا حاضر، رب فرماتا ہے حاجرہ عرش کی مولا حاضر۔ کہا چاروں آ گئی، کہا مولا آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے مکے کی سرزمین پر میرے نبی کی والدہ کمرے کے اندر حضرت آمنہ اکیلی موجود ہے، جاؤ جاؤ میرے نبی کی والدہ کی تم دائیاں بن کر جاؤ۔ مکے کی ہر دایا نے پہنچنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب یہ چاروں چلی تو اللہ ارشاد فرماتا ساتھ میں ایک جماعت اور لے کر جاؤ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک جماعت اور لے کر جاؤ۔ عرض کی مولا وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ کون سی ایسی جماعت ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا اے مریم سنو، اے آسیہ حاجرہ حوا سنو، وہ جنت کی حوریں بھی لیتی جاؤ ساتھ میں۔ عرض کی مولا جنت کی حوریں کیا کریں گی؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کی حوریں میرے نبی کی پیدائش کی خوشی میں یہ نعت کے قصیدے پڑھتی جائے گی، یہ ترانے گاتی جائیں گی، جنت کی حوریں ساتھ میں جا رہی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ایک جماعت اور لے کر جاؤ۔ کہیے سبحان اللہ۔ عرض کی مولا وہ کون سی جماعت ساتھ میں لے کر جائے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے آسمانی فرشتوں کو لے کر جاؤ۔ عرض کی مولا ہم تو تیرے نبی کی دائیاں بن کر جا رہی ہے، جنت کی حوریں نعت کے قصیدے پڑھتے جائیں گی، لیکن فرشتے کیا کریں گے؟ بے شک سبحان اللہ۔ فرشتے کیا کریں گے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتے یہ کریں گے کہ محمد کی پیدائش کی خوشی کا جلوس نکالتے جائیں گے تاکہ قیامت تک میرے نبی کے دیوانے مستانے اپنی بستی کے اندر محمد رسول اللہ کا جب جلوس نکالیں گے تو پتہ یہ چل گیا کہ قیامت تک کے لیے فرشتوں کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسئلے کی اعلیٰ حضرت علماء سنت سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، فتون کے بولو، فتون کے بولو، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ جنت کی حوریں قصیدے پڑھے، آسمانی فرشتے درود و سلام پڑھے، آسمانی فرشتے نعرہ تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کرے، محمد الرسول اللہ پیدائش کی خوشی میں یہ درود و سلام پڑھتے جائے۔ اگر آج ہم محمد کی پیدائش کا خوشی کا، آج جشن عید میلاد النبی کا اگر جلوس نکالے تو کچھ لوگ بدعت کہتے ہیں، کیا ان کو یہ تاریخ یاد نہیں کہ نبی دنیا میں آئے نہیں؟ لیکن اللہ فرماتا فرشتے نبی کی خوشی مناؤ، نبی کا جلوس نکالو، نبی کی تعریف و توصیف بیان
बयान करो, कसम खुदा की जुलूस निकल रहा है, जन्नत की हूरें साथ में है, नबियों की माया साथ में है, आसमानी फरिश्ते साथ में है, ये सारे चीजें हजरत आमना के कमरे में दाखिल हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस बात का है कि दरवाजा खुला हुआ नहीं था आमना का, कोई भी विंडो रोशनदान खुला हुआ नहीं था, कमरा भी बंद, विंडो भी बंद, रोशनदान ऐसा नहीं जो छत फाड़ के निकल जाए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वालदा आंसू जारी है, सबसे पहले मेरे नबी की माँ के कदमों को बोसा आसिया ने दिया जाकर, सुभान अल्लाह। जब कदमों को बोसा आसिया ने दिया, हजरत आमना के हाथों को मरियम ने चूमा, हजरत आमना के माथे को, हाथों को मरियम ने चूमा, माथे को हाजरा ने चूमा, और पेशानी को मेरी तुम्हारी माँ हव्वा ने चूमा। आंख खुल गई। आमना फरमाती है, जिन्होंने पैरों को बोसा दिया, तुम कौन हो, कहां से आई है तो बता दो। अरब की तुम नहीं लगती, अजम की तुम नहीं लगती, हिंदुस्तान की तुम नहीं लगती, पाकिस्तान की तुम नहीं लगती, तुर्किस्तान की तुम नहीं लगती, अमेरिका अफ्रीका की तुम नहीं लगती, बर्तानिया की तुम नहीं लगती, जापान की तुम नहीं लगती, किसी भी शहर की, किसी भी कस्बे और देहात की तुम नहीं लगती। मैंने ये बात इसलिए कह दी कि हर इंसान, हिंदुस्तान के लोग आते हरम पाक में काबे का तवाफ करने, अमेरिका के आते हैं काबे का तवाफ करने, बर्तानिया के आते हैं काबे का तवाफ करने, आज तक माने इतनी हसीनो जमील औरतें नहीं देखी। तो जिन्होंने कदमों को आमना के बोसा दिया, वो कहने लगी, आमना सुनो सुनो, तुम्हें मुबारक हो, मेरा नाम आसिया, मैं मूसा कलीमुल्लाह की वालदा हूँ। जिन्होंने हाथों को चूमा, वो कहने लगी, ए आमना तुम्हें मुबारक हो, मैं ईसा रूहुल्लाह की वालदा हूँ। जिन्होंने पेशानी को चूमा, वो कहने लगी, आमना तुम्हें मुबारक हो, मैं हजरत हाजरा इस्माइल ज़बीहुल्लाह पैगंबर की वालदा हूँ। जिन्होंने सर को चूमा, वो कहने लगी, ए आमना तुम्हें मुबारक हो, इसलिए कि मैं सारी औलादे आदम की माँ हूँ, हव्वा की, हजरत आदम की बीवी हव्वा हूँ। कहने लगी, तुम तो मेरे लिए काबिले तासीब हो, तुम तो नबियों की माया हो। तो चारों ने कहा था, ए आमना सुनो, हम तो आम नबियों की माया बनी, लेकिन तू तो इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली है, तो नबियों की बनने वाली है, इसलिए आमना रुतबा तेरा ज्यादा है, मकाम तेरा ज्यादा है, और शान रिफात और बुलंदी तेरी ज्यादा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कसम खुदा की, इतना जब सुना तो खुशी के मारे फूल न समाई। कहिए सुभान अल्लाह। ये तो दाइयां बनकर पहुंची, पर ये देखा कि सहन में जो और दूसरी औरतें मौजूद थी, तो आमना फरमाती है, ये औरतें क्या करने आई हैं मेरे सहन में? क्या बात है, ये दूसरी औरतें कहाँ की हैं? हिंदुस्तान की आ गई? कहा नहीं। कहा पाकिस्तान की है? कहा वहां की भी नहीं। कहा कौन से शहर की है, कौन से मुल्क की है? कहा आमना ये दुनियावी औरतें नहीं, ये तो जन्नत की हूरें हैं। वाह वाह वाह, ये जन्नत की हूरें हैं। कर्ज क्या, ये क्या करने आई है? कहा ये नबी की जिसको जन रही हो, जिसको पैदा कर रही है, उसकी आमद की खुशी कर रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, ये उसकी आमद की खुशी कर रही है। अब आमना फरमाती है, उन्होंने क्या देखा कि उनके घर के आसपास में चरिंदों परिंद मंडला रहे थे, तराने गा रहे थे। आमना ने परिंदों से फरमाया, उन चारों नबियों की मायों से फरमाया कि ये तो बता दो, हव्वा, आदम, आसिया, हाजरा, आज तक मेरे घर के आसपास में मेरे कोई चरिंदों परिंद नहीं आए, आज ये तराने क्यों गा रहे, आज ये मेरे घर के आसपास में क्यों मंडला रहे हैं? तो उन चारों ने कहा था, ए आमना, अब हमसे मत पूछो, खुद परिंदों से ही पूछ लो ना। तो हजरत आमना ने परिंदों से कहा, ओ परिंदों, आज तक तुम मेरे घर के आसपास नहीं आए, आज तक तुम मंडलाए नहीं, आज तक तुमने ऐसे तराने नहीं गाए, लेकिन ये तो बता दो कि तुम ये तराने क्यों गा रहे हो? परिंदों के अंदर से कोई आवाज नहीं आई, परिंदे कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर हजरत आमना ने रब की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ये चरिंदों परिंद क्यों मंडला रहे हैं? तो अल्लाह फरमाता है, आमना मुझसे मत पूछो, खुद परिंदों से पूछो, तुम क्यों खुशखबरी कर रहे हो, क्यों खुशी कर रहे हो? तो अर्ज किया, मौला ये तो बस जबान है, ये कैसे बोलेंगे? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए आमना, परिंदे आज तक नहीं बोले, लेकिन मोहम्मद
की पैदाइश की खुशी में आज परिंदे भी बोलेंगे। तुम देखो हजरत आमना ने कहा चरिंदों परिंदों तुम्हें क्या हो गया, तो परिंदों ने लबों को खोला और कहा था आमना तुम्हें मुबारक हो, इमामुल अंबिया आ चुका है, हबीब कायनात आ चुका है, नबियों का सरदार आ चुका है। कसम खुदा की सारी कायनात नबी की खुशी मना रही थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आरिफीन कुतबतुस सालिकीन सनदुल मुफस्सिरीन अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने कलम को उठाया और आला हजरत फरमाते हैं दुनिया वालों जिंदगी आ गई, रौनकें आ गई, जिंदगी आ गई, रौनकें आ गई, बज़्म आलम में कैफो सुरूर आ गया। और आमना तेरे मुकद्दर पर जो सुन्नी कुर्बान, ए आमना तेरे मुकद्दर पर सुन्नी कुर्बान, तेरी गोदी में अल्लाह का नूर आ गया। और सबसे पहले था इनको बनाया गया, सबसे पहले था इनको बनाया गया, नूरे रहमत से इनको सजाया गया और ऐसी तस्वीर महबूब की खींच ली, खुद खुदा को बनाकर सुरूर आ गया, खुदा को बनाकर सुरूर आ गया। जब रसूल दुनिया में आए, हजरत आमना ने नबी को जना। बेशक मक्के की औरतों ने पूछा आमना किस चीज को तुमने जन्म दिया, तो हजरत आमना फरमाती है खरजा मिन्नी लहू नूर अदा लहू कुसूरुश शाम। आमना ने यह नहीं कहा कि मैंने हीरे को जना, मैंने जवाहरात को जना, चांद को जना, कमर को जना, सूरज को जना, इसलिए वो जानती थी कि मेरा वो पैगंबर है। चांद सूरज की इसके सामने कोई मिसाल नहीं, कोई हैसियत नहीं। ये वो रसूल है कि अगर डूबे हुए सूरज को इशारा करेगा तो डूबा वो सूरज इसके इशारे पर वापस आ जाएगा। ये वो मोहम्मद है, अगर कमर की तरफ इशारा करेगा तो कमर अपने चांद को, अपनी कमर अपने सीने को चाक कर देगा। ये वो मोहम्मद है। हीरा इसलिए नहीं कहा कि इस मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में हीरे मोती जवाहरात तो खुद लुटेंगे, खुद बिखरेंगे, इसलिए नहीं कहा। हजरत आमना फरमाती है ए मक्के वालों सुनो सुनो, मेरे वतन से एक नूर निकला। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से एक नूर निकला, उस नूर की बरकत से मैंने मक्के में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल देख लिए। उस नूर की, अब ये बताओ मेरे नबी के नूर की कमाल ये है कि हजरत आमना नबी के नूर पाक की बरकत से मक्के में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल देख सकती है। तो मेरा ईमान ये कहता है कि आज मेरा नबी मदीने में रोजे पाक में आराम फरमा होकर शीशी वालों को भी देख सकता है। आज मेरे वफादार बैठे हुए के चर्चे कर रहे, मेरी पैदाइश का जिक्र सुन रहे, मेरी पैदाइश की खुशी में तोफैल मेरे उम्मती ने मिलाद को सजाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुलाहिजा कर रहे, तभी तो आला हजरत ने कहा है कि ये 12 ना होता तो कुछ भी ना होता। सुभान अल्लाह, ये 12 ना होता तो कुछ भी ना होता, और मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। और तो आलम की बस्ती बसी इसके सदके, और गुलों को मिली ताजगी इसके सदके, और वली इसके सदके, नबी इसके सदके। ये 12 ना होता तो कुछ भी ना होता, और मोहम्मद ना होते तो कुछ भी नहीं होता। बेशक हुजूर की फूफी नाम पेश करूं, कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सुफिया हुजूर की फूफी का नाम है, किसकी? हाँ, हजरत सुफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बेशक ये सरकार के 6 कमाल पेश करती है, कहिए सुभान अल्लाह। क्या? सरकार के दुनिया में आने की 6 अजीब चीजें बयान करती है सुफिया। ये कहती हैं कि दुनिया में अज़ल से लेकर सुबह कयामत तक औरतें बच्चों को पैदा करती रहेंगी, लेकिन मेरे भतीजे के आने का अंदाज निराला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने का अंदाज निराला। मक्के के लोगों ने पूछा, मक्के की औरतों ने सवाल किया, मक्के की औरतों ने पूछा ए सुफिया ये तो बता दो कि उसके आने का अंदाज कैसे निराला। तो हजरत सुफिया फरमाती, तवज्जो करेंगे बात पर, हजरत सुफिया फरमाती है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जलवागर हुए, तो कोई भी इंसान दुनिया में जब पैदा होता है तो उस कमरे को जगमगाया नहीं जाता, वो चमकता नहीं है, वो महकता नहीं है। लेकिन मोहम्मद ने जब कदम रखा तो उनके कदमों की
یہ برکت رہی کہ جس کمرے میں سرکار نے جنم لیا وہ کمرہ سرکار کی نور سے روشن و منور ہو گیا تھا. وہ روشن و منور ہو گیا, وہ کمرہ جگمگا اٹھا تھا. کسی لائٹ کا انتظام نہیں تھا, کسی بھی بلب کا انتظام نہیں تھا, کسی بھی موم بتی کا انتظام نہیں تھا, کسی بھی سلنڈر کا انتظام نہیں تھا, لیکن سرکار کی نور کی برکت سے پورا کمرہ منور. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا کمال ایک ہو گیا, کمرہ وہ روشن و منور ہو گیا. حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ جب نبی آئے تو رسول نے آتے ہی سجدہ کیا. سبحان اللہ. بے شک کیا کیا؟ دنیا میں آج تو کوئی بچہ سجدہ کرتا آیا؟ اپنا ہوش نہیں ہوتا, خبر نہیں ہوتی, روتا ہوا چلاتا ہوا آتا ہے. لیکن مصطفیٰ کی یہ وہ شان ہے, نبی فرماتے ہیں اس لیے رسول سجدہ کرتے ہوئے آئے, فرمایا اے دنیا والو انسانوں, میں تم جیسا نہیں, تم مجھ جیسے نہیں. سبحان اللہ, کہیے سبحان اللہ. اس لیے پیدا ہوتے ہی میں اللہ کی معرفت کی پہچان رکھتا ہوں کہ میرا رب ہے, اللہ ایک ہے. سرکار نے آتے ہی سجدہ کیا. ہم پڑھتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. سرکار نے کیا کہا؟ رب حبلی امتی, سبحان اللہ. میرے رب میری امت کو بخش دے. اب اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سنی عالم, سنی لوگ عوام کو خوش کرنے کے لیے من گھڑت بات پیش کرتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے, پیدائش کے بعد اس کی پرورش کی جاتی ہے, اس کو پالا جاتا ہے, وہ شار جب ہو جاتا ہے, کئی سال کے بعد بچہ بولتا ہے. لیکن ہم یہ کیسے مان لیں وہ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں, کہ محمد آتے ہی بول پڑے, محمد پیدا ہوتے ہی بول پڑے. لیکن میں قرآن سے ثابت کر دوں تو بولو مانو گے؟ ان نجدیوں کو جواب دے دو گے, ان وہابیوں کو جواب دے دو گے؟ تو آئیے قرآن کا سورہ مریم کا مطالعہ کر کے دیکھیے, سورہ مریم کو پڑھ کر دیکھیے. جب حضرت عیسیٰ پیغمبر دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے, حضرت مریم اس بچے کو لے کر, عیسیٰ پیغمبر کو لے کر جب اپنی بستی کے اندر آئی, بستی کے لوگوں نے کہا اے مریم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن, اے تیرا باپ تو بدکار نہیں تھا, تیری ماں تو بری نہیں تھی, تیرے گھرانے کے لوگ تو برے نہیں ہیں, تو نے یہ غلط قدم کیوں اٹھایا؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, عرض کیا مولا یہ لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں, تو نے بغیر باپ کے بیٹا دے دیا, بنا شادی کے بیٹا دے دیا, ابھی میری بارات نہیں آئی, ابھی میری ڈولی نہیں اٹھی, میں کسی کی دلہن نہیں بنی, بنا شادی کے بیٹا عطا کر دیا. یہ دنیا والے مجھے تانا دے رہے ہیں, میری عزت پر دھبا لگا رہے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے فقولی انی نظرت للرحمن صوما. اے مریم تو ان سے بات مت کر اور یہ کہہ دے میں نے آج اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے, اور یہ بھی کہہ دے فلن اکلم اليوم انسیا, آج میں کسی انسان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب مکے ان لوگوں نے یہ سنا تو اور بگڑ جاتے ہیں, کہنے لگے مریم ایک تو نے غلط قدم اٹھایا اور پھر بھی ایسی باتیں کر. عیسیٰ پیغمبر کو کتنا ٹائم ہو گیا پیدا ہوئے؟ 12 گھنٹے. کتنا؟ اور اپنی والدہ کی گود میں ہے. لوگ برا کہہ رہے ہیں بیت المقدس کی, توجہ ہے, کہہ رہے ہیں مریم تو نے غلط قدم کیوں اٹھایا؟ جب یہ کہا حضرت مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا مولا اس قوم کو کیا جواب دوں؟ اللہ فرماتا فاشارت الی, تو مت بول, بچے کی طرف اشارہ کر دے. کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے کی طرف اشارہ کر دے اور کہہ دے کہ مدعی سے پوچھ لو, واہ واہ پیش ہو, مدعی سے پوچھ لو کہ تو کہاں سے آیا ہے. فاشارت الی, اللہ کا قرآن کہتا ہے مریم نے اشارہ کر دیا, اے قوم کے لوگوں, اے شہر کے لوگوں, اس بچے سے ہی سوال کرو, مجھ سے مت پوچھو. جب وہ لوگ مجبور ہو گئے, کہنے لگے اے مریم اب بھی تو ایسی باتیں کرتی ہے, بچہ کہیں بولتا ہوگا. تو مریم نے کہا تم اس سے بول تو دیکھو صحیح. کہیے سبحان اللہ. جب لوگوں نے سوال کیا اے بچے تو ہی فیصلہ فرما دے, تو حضرت عیسیٰ پیغمبر اپنی والدہ کا دودھ پی رہے تھے, دودھ پینا چھوڑ دیا. عیسیٰ پیغمبر نے کہا انی عبداللہ, عبداللہ میں اللہ تعالیٰ کا
بندہ ہوں, آتانیل کتاب, اور اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے, وجعلنی نبیّا, اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اب قرآن یہ کہتا ہے اے دنیا والوں, جب عیسیٰ پیغمبر 12 گھنٹے کی عمر میں آ کر دنیا میں بول سکتے ہیں, قوم کو جواب دے سکتے ہیں, تو نبی تو ہمارا سارے نبیوں کا سردار رہا, کیا وہ پیدا ہوتا ہی نہیں بول سکتا؟ پیدا ہوتا ہی اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سے تعجب کی بات ہے؟ ارے ہمارے نبی تو نبیوں کے سردار ہیں, ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں. بے شک سبحان اللہ. اگر یہ کہہ دے رب حبلی امتی, کون سے تعجب کی بات ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا, توجہ ہے, اشہدوا یا ملائکتی, فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ. مولا کس بات پر؟ تو اللہ فرماتا انا حبیبی لا ینسا امتہ عند الولادتی فکیف ینسا یوم القیامہ. بے شک سبحان اللہ. جب میرا نبی اپنی امت کو ولادت کے وقت نہ بھولا فرشتوں, میرا نبی شب معراج میں کیسے بھول سکتا ہے؟ اور شب معراج میں نہیں بھولا تو میرا نبی قیامت کے دن کیسے بھول سکتا ہے؟ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ اوصیت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا شمس الدین صاحب, نعرہ تکبیر. یہ تو حدیث قدسی ہے, رب کا کلام ہے نا. انا حبیبی لا ینسا, توجہ ہے, انا حبیبی لا ینسا امتہ عند الولادتی فکیف ینسا یوم القیامہ. میرا نبی جب امت کو ولادت کے وقت نہ بھولا, کہہ رہا رب حبلی امتی, تو میرا رسول بولو قیامت کے دن کیسے بھلا دے گا؟ کیسے بھلا دے گا؟ بھول سکتا ہے؟ نہیں. سبحان اللہ کا یہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ہو گئے؟ 2. کمرہ جگمگایا, دوسرے سرکار نے آتے ہی سجدہ کیا اور امت کو, زور سے کہہ دو, امت کو 2 ہو گئے نا. کیا باقی بچے؟ 4. حضرت صفیہ فرماتی ہے جب کسی بھی بہن کے بھائی کے یہاں کوئی بچہ پہلا پیدا ہوتا ہے, پہلے بچے کی ولادت ہوتی ہے, تو بھتیجے کی بہن کو خوشی ہوتی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. صفیہ نے دیکھا میرے بھائی کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا, لاؤ اس بھتیجے کی خوشی تو کر لوں. جب کوئی بھی عورت بچہ جنتی ہے, بچے کی ماں ناپاک ہو جاتی ہے, بچہ ناپاک ہوتا ہے, جس جگہ بچہ جنم لیتا ہے اس جگہ کو بھی ناپاک کر دیتا ہے. حضرت صفیہ فرماتی ہے لاؤ بھتیجے کو غسل تو دے دوں. جب غسل کا ارادہ سے اٹھی اور پانی کو لے کر چلی تو پردہ گیس سے آواز آتی ہے, اے صفیہ یہ کیا کرنے لگی ہے؟ تو صفیہ فرماتی ہے مولا میں بھتیجے کو غسل دینے جا رہی ہوں, بھتیجے کو نہلانے جا رہی ہوں, بھتیجے کو پاک و شفاف کرنے جا رہی ہوں. تو پردہ گیس سے آواز آتی ہے اے صفیہ اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں, ہم نے خود غسل دے کر بھیجا ہے, اس کو پاک کر کے بھیجا ہے. یہ تو دنیا کو پاک کرنے جا رہا ہے, یہ تو پڑھ کر گیا ہے, دنیا کو پڑھانے جا رہا ہے, اور یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر دنیا والوں کو جنت دینے جا رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک دینے کی ضرورت نہیں, ہم نے خود پڑھا کے خود غسل دے کر بھیجا ہے. حضرت صفیہ نے وہ ارادہ تبدیل کر دیا کہ چلیے مولا میں غسل نہیں دیتی, لیکن آئیے. حضرت صفیہ فرماتی ہے کم سے کم تھوڑا بہت تو حق ادا کروں بھتیجے کا, لاؤ کم سے کم سرمائی لگا دوں. بے شک سبحان سرما لگا دوں. جب سرما لے کر جب چلی حضرت صفیہ محمد الرسول اللہ کے پاس, تو پھر پردہ گیس سے آواز آتی ہے اے صفیہ یہ کیا کرنے لگی ہے؟ تو صفیہ کہتی ہے مولا کم سے کم تھوڑا تو حق ادا کروں, بھتیجے کے سرما تو لگا دوں. یہ سبحان اللہ. گیس سے آواز آتی ہے اے صفیہ تم سرما کہاں کا لگاؤ گی؟ ہندوستان کا لگاؤ گی تو نکل جائے گا, پاکستان کا لگاؤ گی تو ختم ہو جائے گا, امریکہ کا لگاؤ گی وہ بھی نکل جائے گا, افریقہ کا لگاؤ گی وہ بھی نکل جائے گا. کہا مولا پھر کیا کروں؟ سرما تو لگاؤ گی. تو اللہ فرماتا ہے تم سرما مت لگاؤ, میں نے خود لگا کے بھیجا ہے. ہم نے ارشاد فرما دیا ہم نے سرما ایسا لگا کر بھیجا کہ ازل سے لگایا اور قیامت تک نہ نکلے گا. اے مولا وہ سرما کون سا ہے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر ما زغل بصر وما
बाबा बाबा बा सुभान अल्लाह। माज़गल बशरु व मा तगा, ये सुरमा हमने लगा कर भेजा। चलिए मौला, सुरमा भी तूने लगा दिया, गुसल भी तूने देकर भेजा, पाको शफ़ात होकर मोहम्मद दुनिया में आया, लेकिन कम से कम लाओ ये तो देखूं कि नाफ कटवा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा आता है दुनिया में, नाफ कटवाई जाती है कि नहीं? सही है बात? ये मेरे चेहरे को देख के बयान कर रहे हैं, सही है ना बात? लाओ नाफ कटवा दूं। हजरत सुफिया खुद बयान फरमाती है, दुनिया वालों मोहम्मद की नाफ कटने की जरूरत नहीं थी, नाफ भी कटी हुई थी। सुभान अल्लाह बेशक। हजरत सुफिया फरमाती है कि लाओ कपड़े तो पहना दूं, तो नूरी चादर में लिपटे हुए थे। बेशक सुभान अल्लाह। पर लिखा हुआ था मोहरे नबुव्वत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस शान से कोई बच्चा आया, इस बकार के साथ कोई बच्चा आया, इस अच्छे अंदाज के साथ कोई बच्चा आया हो, तो जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह बशर, मैं उनकी गुलामी करने तैयार हूं। कि सुरमा भी लगा हुआ हो, गुसल भी दिया हुआ हो, नाफ भी कटी हुई हो, और पुष्ट पर लिखा हुआ हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो चादर में भी हो, तो इस शान से कोई नहीं आया। अगर इस शान से आता है तो नबियों का सरदार आता है, इमाम अंबिया आता है, मालिक व मुख्तार आते हैं, हमारे रसूल इस शान से तशरीफ लाए। बेशक। अब हजरत आमना से औरतों ने पूछा मक्के की, आमना अच्छा तुम बयान करो, तुमने कैसे जाना? तो हजरत आमना फरमाती हैं ववदअतहु मतहूरा, वो बिल्कुल पाको शफ़ा पैदा हुआ, खुशबू आ रही थी। और नबी की शान ये है कि जहां आदम ने कदम रखे मैदान अरफात पाक हो गया। सुभान अल्लाह कहिए। जहां आदम ने कदम रखे मैदान अरफात पाक हुआ, जहां इब्राहिम ने कदम रखे मकाम इब्राहिम पाक हुआ, जहां इस्माइल ने कदम रखे आबे समजम का कुआं पाक हुआ, और जहां हजरत हाजरा ने सफा मरवा की पहाड़ी पर अपने कदम रखे तो सफा मरवा की पहाड़ी पाक हो गई। इतनी जगह को रिफात और बुलंदी मिली, इतनी जगह को शान और इज्जत मिली, लेकिन कसम खुदा की आइए रसूल के वकार पर पहुंचे, रसूल की शान पर पहुंचे। ए मुस्तफा तूने कदम तो मक्के में रखा, लेकिन रब फरमाता है ए मेरे रसूल तेरे कदमों की बरकत से मक्का ही पाक नहीं पूरी दुनिया को पाक। सुभान अल्लाह सुभान। तेरे कदमों की बरकत से मक्का ही पाक नहीं पूरी दुनिया को पाक कर दिया। जहां तेरा